اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو کچھ اچھی باتیں بتانا چاہتا ہوں، کچھ اچھے ایسے اقوالِ زریں جو مجھے بہت پسند ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بھی پہنچ جائیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو آگے پہنچا دیں تاکہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کر لے، یا جو ہے نا اس کی شاید یہ باتیں سن کے اس کی زندگی بدل جائے۔ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز اور قرآن کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپ یوں ہی نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر گزرتے دن میں اگر آپ کو ایک لمحہ بھی خوشی کا میسر ہو تو اسی لمحے کا شکریہ ادا کیا کریں، اپنی زبان اور دل کو اللہ کی ناشکری سے بچائیں۔ کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ کہا کریں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ اگر پریشان بھی رہیں گے تو زندگی تو گزار نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا ہمیشہ خوش رہا کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اس سے دعائیں مانگا کریں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی سے ہر قسم کی مشکلیں پریشانیاں ختم کر دے گا۔ وہ بہت رحمان رحیم اللہ ہے، اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ شیطان، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے فرشتے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ زیادہ گہرائی میں نہیں جانا پڑے گا، بہت ہی قیمتی بات ہے اگر آپ اس کو سمجھیں۔ 3 اشخاص جو ہوتے ہیں نا ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اپنی غلطی پر جو شرمندہ ہو جاتا ہے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر وہ پھر بعد میں شرمندہ ہو جائے اور اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی طلب کرے، آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانا، اس کا وہ عہد کر لے۔ اللہ پاک سے جو لوگ سچے دل سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، ان کی زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی قیمتی بات اور آخری بات، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، نیکسٹ ویڈیو میں باقی باتیں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، کہ اگر ہم کو نماز ادا کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا تو ہمیں چاہیے کہ نماز سکون کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ ہم ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی بہت غلطیاں کریں، وضو نہ صحیح ہو، یا نماز جو ہے وہ جس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے اللہ کا اس طرح نہ پڑھ سکیں، اس وجہ سے ہمیں نماز پڑھنے کے بعد بھی سکون نہ ملے، یا ہو سکتا ہے ہم کوئی لقمہ حرام کھاتے ہوں، رزق میں کوئی جو ہے نا ایسی چیز شامل ہو جس کی وجہ سے نماز میں سکون نہ ملتا ہو۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہماری زبانیں ہر وقت اپنے ذکر سے تر رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔